ہمیں حضور نے بتایا کہ قبر پر جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور کہو، یہ ہم کہیں گے۔ آپ قبر پہ جائیں تو آپ کا سلام سنتے ہیں۔ جی ہاں، یہ صحیح احادیث کریمہ میں موجود ہے کہ جب ہم مردے کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہماری آمد کو بالکل محسوس کرتا ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں رب نواز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں رب نواز خان آفیشیل۔ ناظرین، مردے سنتے ہیں یا نہیں، اس بارے میں مسلمانوں کے ہاں متضاد آراء پائی جاتی ہیں۔ یہی اختلاف عقیدے کے لحاظ سے مسلمانوں کی تقسیم کا ایک بڑا سبب بھی ہے۔ یہ مسئلہ سماع موتیٰ کے نام سے معروف ہے۔ ناظرین، قرآن و سنت کو اگر صحابہ و تابعین اور ائمہ دین کے طریقے اور منہج کے مطابق سمجھا جائے تو حق تک پہنچنا 100% یقینی ہو جاتا ہے۔ تو آئیے علماء کرام کو سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور کون سے علماء کرام قرآن و سنت، صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ دین کے طریقے اور منہج کے مطابق رائے دیتے ہیں۔ تو ویڈیو پوری دیکھیں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور فرمائیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کیا میت کو نہلانے تک تمام آوازیں سنائی دیتی ہیں؟ کیا ہم میت کے ذریعے پہلے سے فوت شدہ عزیز کی روح کو سلام بھیج سکتے ہیں؟ نہیں۔ میت سے تخاطب کرنا، اس سے کوئی کام کہنا، یہ غلط ہے۔ یہ ساری چیزیں اور کوئی سنتی ہے یا نہیں سنتی ہے، اس بحث میں پڑھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ہمیں حضور نے بتایا کہ قبر پر جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور کہو، یہ ہم کہیں گے۔ یہ حضور کا حکم ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے سنا نہیں سنا یہ وہ جانے، ہمیں اس کے اندر جو ہے کسی بھی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی سے در حقیقت ہمارے ہاں فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے، ادھر رائے قائم کر لی، ادھر رائے قائم کر لی، پھر ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگتے ہیں۔ تو عالم برزخ اور عالم آخرت سے متعلق جو چیزیں قرآن میں یا صحیح احادیث میں آ گئی ہوں، بس اس پر اکتفا کریں، اس سے آگے نہ بڑھیں۔ کیا عام مردے قبر میں سنتے ہیں؟ بابا، عام مردے کا سننا اتنا ہے کہ وہ فرشتوں کے سوالات و جوابات سنتے ہیں۔ آپ قبر پہ جائیں تو آپ کا سلام سنتے ہیں۔ باقی عام مردہ ہر وقت ہر بات کو ہر جگہ سنتا ہے، ایسا ثبوت کا معاملہ نہیں ہے۔ اس بارے میں خاموش رہنا بہتر ہے۔ ہم سما فی الجملہ کے قائل ہیں کہ جتنی باتیں حدیث میں ہیں، سلام کے وقت ہے یا جو ہے نا کیا کہتے ہیں، وہ باقی معاملات جتنی شریعت سے ثابت ہیں تو وہ تو سننا کا عقیدہ رکھا جائے، اور جہاں نہیں ہے وہ معاملہ اللہ کے حوالے کیا جائے۔ جی ہاں، یہ صحیح احادیث کریمہ میں موجود ہے کہ جب ہم مردے کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہماری آمد کو بالکل محسوس کرتا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں اس مردے کے جتنا زیادہ نزدیک ہوتا ہے، جب وہ قبر پر آتا ہے تو مردہ اتنی ہی زیادہ انسیت محسوس کرتا ہے۔ جیسے قریبی دوست ہیں، گھر والے ہیں، بچے ہیں، اس کے اولاد ہے، اگر وہ آتے ہیں تو اسے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسری بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مردے کو سلام کرتے ہو تو وہ اس کا جواب دیتا ہے، لیکن تمہیں اس کے جواب کا شعور حاصل نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مردہ باقاعدہ سنتا ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ رہی کہ جب آپ قبرستان تشریف لے جاتے تو یوں فرماتے تھے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی نازل ہو۔ تو یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم کا ان سب کو سلام کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں۔ اگر نہ سنتے ہوں تو نہ سننے والے کو سلام کرنا یہ خلاف حکمت کہلائے گا۔ جیسے آپ کے والد صاحب سو رہے ہوں اور آپ قریب جا کے کہیں ابا جان السلام علیکم، تو گھر والے یقیناً کہیں گے کہ پاگل ہو گئے، ابا جان تو سو رہے ہیں، وہ تو سن نہیں رہے، تم سلام کر رہے ہو۔ تو خود سوچئے کہ جب ایک سونے والے شخص کو ہم سلام کریں تو یہ بڑی عجیب و غریب بات کہلائے، تو اگر کوئی شخص مر جائے جو سونے والے سے زیادہ مطلب سمجھ لیجئے کہ ایک دوسری دنیا میں چلا گیا ہے، اس کو سلام کرنا اگر وہ نہ سنے تو اور زیادہ خلاف حکمت ہونا چاہیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام کیا تو یہ ثابت ہوا کہ نہ صرف سامنے جو قبر موجود ہے وہ، بلکہ تمام مردے سنتے ہیں، کیونکہ جمع کا لفظ سرکار نے استعمال فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ السلام علیکم یا اہل القبور، قبر واحد ہے، قبور جمع ہے۔ اس کا مطلب ہے قبرستان کے جتنے بھی مردے ہیں بعطائے الہی وہ شخص کی آواز کو سماعت فرماتے ہیں، سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ مردوں کو پہنچانے کے لیے اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے، ان کی سننے کی طاقت ہم لوگوں سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہم قبرستان کے کنارے کھڑے ہو کر دور دور تک قبریں بنی ہوئی ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اب لوگ یا رسول اللہ پر کلام کر رہے ہوتے ہیں، مدینہ دور ہے، مدینہ تو ہمارے دل میں ہے۔ سچی بات ہے، عاشقوں کے دل میں مدینہ ہے، مدینہ دور ہے، اتنی دور آواز کیسی ہونی چاہیے؟ تو یہ تو حدیثوں میں السلام علیکم یا اہل القبور، یا مانے آئے، یا رسول اللہ مانے اے رسول اللہ۔ انچی ٹیپ لے کر آپ ناپیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جتنی دور والے کو سنانا چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ اللہ نے سنایا۔ تو یوں قبرستان میں ہزاروں لاکھوں دفن ہوتے ہیں، کتنی قبریں مٹ چکی ہیں۔ ہم نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر
सलाम हो, आगे यगफिरुल्लाहु लना व लकुम वगैरह वो दुआ है पूरी। तो इसमें भी खिताब भी है कि अल्लाह तुम्हारी हमारी मगफिरत फरमाए वगैरह। तो ये मतलब हम दुआ करते हैं, तो इनकी कोई स्पीकर की जरूरत नहीं है। मनो मिट्टी तले कोई जिंदा आदमी दफनो तो उसको आवाज नहीं जाएगी। ये कांच साउंड प्रूफ है, आप बोलते होंगे तो मुझे आवाज इतनी नहीं आएगी, माइक बंद हो जाएगा तो यूं करेंगे आप, टुकड़ों की बजाएंगे। ये कांच ग्लास जो लगा हुआ है आपको आवाज नहीं आ रही, ठीक है, बगैर गिलास के माइक के बगैर। तो हम लोग जिंदा लोगों की सुनने की ताकत, फिर हम बहरे भी हो जाते हैं, किसी की आवाज में कमी भी आ जाती है, डेफ भी होता है। कब्र में मुर्दे में कोई डेफ नहीं होता, सब सुन रहे होते हैं, अल्लाह सबको सुनवाता है। यहाँ तक गैर मुस्लिम भी सुनता है, जी हाँ, गैर मुस्लिम भी सुनता है, देखते भी हैं। ये अल्लाह पाक की दी हुई ताकत है। तो मेरे भाई, कुरान ने फैसला दे दिया है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, मेरे रसूल आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। क्या मतलब कि हम किसी मुर्दे से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, हमारी बातें मुर्दे नहीं सुन सकते, हम मुर्दों को नहीं सुना सकते। तो सवाल ये पैदा होता है, हम जो कब्रिस्तान जाके सलाम करते हैं वो कैसे? तो उसका जवाब हमें हदीस से मिल चुका है कि हमारा सलाम अल्लाह उन्हें पहुंचाता है। वो डायरेक्ट हमारा सलाम नहीं सुनते, बल्कि अल्लाह उन्हें हमारा सलाम पहुंचाता है। अल्लाह उन्हें कैसे सलाम पहुंचाता है ये अल्लाह का मामला है, हम नहीं जानते। हमारे लिए सिर्फ ईमान लाना ज़रूरी है। और किस बात पर ईमान लाना ज़रूरी है? कि हमारा सलाम हमारे अल्लाह ने उन तक पहुंचा दिया है, और अल्लाह ने हमें कह दिया है कि मैं तुम्हारा सलाम उनको उन तक पहुंचाऊंगा, तुम इनको नहीं सुना सकते, बात ख़त्म। इसलिए मेरे भाई, कुरान का फैसला है कि मुर्दे नहीं सुनते। और इसके ऊपर शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने उस ज़माने में जब लोगों के अंदर ये फितना खड़ा हुआ था, मसला सिमाए मौता के नाम से किताब लिख के इसकी वजाहत कर दी थी कि ऐसा कुछ नहीं है। कुरान की आयत ने फैसला कर दिया है कि इन्नका ला तुस्मिउल मौता, मुर्दों को आप नहीं सुना सकते, आपकी बातें अल्लाह उन तक पहुंचाएगा, आपके सलाम अल्लाह उन तक पहुंचाएगा, आप उनको नहीं सुना सकते और ना वो आपकी बात सुन सकते हैं।